الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم المقام واجب الاحترام حضرات سامعین کرام، آج کی جمعہ کی اس نشست میں قرآن مجید فرقان حمید 21ویں پارہ سے سورہ روم کی آیت نمبر 41 تلاوت کی ہے۔ اس سے پہلے دو جمعات کے خطبات میں اسی آیت کے ذیل میں گفتگو کا ایک سلسلہ ایک موضوع سے متعلق چلا آ رہا ہے۔ موضوع آپ حضرات کے سامنے جو پیش کیا تھا وہ تھا معاشی، اقتصادی، مالی بحران، مہنگائی، کسمہ پرسی کے اسباب اور اسلامی نقطہ نظر۔ اس موضوع سے متعلق آج کا یہ تیسرا جمعہ ہے اور اس میں یہ موقف آپ کے سامنے میں نے رکھا تھا کہ ہمارے ہاں دنیا میں تکوینی نظام میں جو مختلف قسم کی تبدیلیاں، اتار چڑھاؤ، نفع نقصان، اچھے برے حالات انسان کے اوپر معاشرے میں آتے رہتے ہیں اور انسان ان سے دوچار ہوتا ہے، یہ محض اتفاقات نہیں ہوتے، یہ محض اتفاقات نہیں ہوتے، ان کے پیچھے کچھ نہ کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ اب ان اسباب کا ایک زاویہ سوچنے کا تو ہمارا ہے عام طور پر عمومی، کہ ہم ہر مصیبت اور پریشانی کو ایک خاص سبب کے ساتھ لگا کر یوں سمجھتے ہیں کہ ہماری فلاں حکمت عملی ناکام تھی تو اس وجہ سے یہ معاملہ یوں ہوا، اور اس میں قطعاً ہمارا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ دنیا میں انسان کے اوپر اگر اچھے برے حالات آتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور یہ یا تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتے ہیں اور یا اللہ کی طرف سے بطور سزا کے برے حالات انسان کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دنیا میں، معاشرہ میں، تکوینی نظام میں انسان کے اپنے دنیاوی کچھ بے احتیاطیاں، کچھ ایسے اس کے اپنی طرف سے بھی ایسے اقدامات ہوتے ہیں کہ جن کا اس میں عمل دخل ہوتا ہے، اس سے انکار تو نہیں ہے، لیکن ہم 100% کسی کی نظر ہو کر رہ جائیں اور اللہ کی طرف ہمارا ذہن نہ جائے، اپنی ذاتی زندگی، پرسنلی زندگی کی طرف انسان کا ذہن نہ جائے، سارا کچھ معاشرے پر اس کے اوپر دار دے، سارا کچھ دوسروں کے اوپر دار دے اور خود پاک صاف بن کر بیٹھ جائے کہ جیسے یہ کائنات کا سب سے بڑا ولی ہوتا ہے، اس سے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا گناہ، کوئی جرم اس سے سرزد ہو ہی نہیں سکتا، بس یہ سارا کیا کرتا لوگوں کا ہے، دوسروں کا ہے، خود تو یہ پاک صاف ہے۔
یہ جو ہمارے ہاں معاشرے میں نظریہ ہوتا ہے یہ بہت غلط رویہ ہے، غلط نظریہ ہے۔ چنانچہ ہمیں اس حوالے سے اسلامی تعلیمات کو بھی جان لینا چاہیے۔ چنانچہ آج تیسرا جمعہ اس حوالے سے میں اسلامی تعلیمات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی ایک روایت ہے جو سنن ابن ماجہ میں موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنبِ يُصِيبُهُ، آدمی کو رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے اس گناہ کے سبب سے جو وہ مرتکب جس کا ہو جاتا ہے، جس کا وہ ارتکاب کرتا ہے، اس گناہ کی وجہ سے اس کے رزق سے اس کو محروم کیا جاتا ہے۔ اب سنن ابن ماجہ کی یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ انسان کو گناہوں کی وجہ سے کبھی کبھی اس کے رزق میں تنگی کی جاتی ہے۔ تو ہمارے رزق میں جب تنگی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں فلاں تدبیر ناکام ہو گئی، ہمیں یوں کرنا چاہیے تھا، یوں کر دیا، بس نہ خرابی ہو گئی، فلاں چور ہے، فلاں خراب ہے، فلاں برا ہے، اس کی وجہ سے یہ ہو گیا۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں ذرا اس طرف بھی نظر کرنی چاہیے کہ تو نے کوئی گناہ تو نہیں کیا، کیونکہ انسان کو گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب کوئی کہے جی کفار تو کفر میں ہیں اور ان کو دنیا کھلی مل رہی ہے، ان کا معاملہ آخرت پر ہے۔ آخرت میں جہنم والا عذاب الاخرت اکبر، اتنا خطرناک اور اتنا بڑا اور دائمی عذاب ان کے لیے اللہ نے رکھا ہے کہ وہ کبھی بھی جہنم کے اس عذاب سے نکل نہ پائیں گے، ان کا معاملہ تو آخرت پر ہے۔ مسلمان اس کے لیے تو اللہ نے جنت کو بنایا ہے، اور دنیا میں اگر یہ کچھ اس طرح کے اعمال اور کردار اپناتا ہے جو صالحانہ نہیں ہیں اور ایک مسلمان کی شان کے ساتھ جڑتے نہیں ہیں، تو اس کو تو اللہ تعالیٰ جنت کا وارث بنایا ہے، اور یہ دنیا میں آ کے اپنی جنت کی راہوں کو خراب کرتا ہے، تو اس کو اللہ دنیا میں اس کی صفائی لگاتے ہیں۔ اب یہ صفائی اس کی لگتے لگتے جو ہے قبر پر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس کی پوری صفائی لگا دیتے ہیں۔ اب دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کی جو مختلف ترتیب سے صفائی لگاتے ہیں، تو ان میں سے ایک طریقہ یہ بتا دیا کہ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنبِ يُصِيبُهُ، کہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے اس کا رزق کم کر دیا جاتا ہے، رزق کی تنگی پیدا کر دی جاتی ہے۔ تو بہرحال رزق کی تنگی کا ایک سبب انسان کے گناہ بھی ہوئے، محض یہ نہیں کہ فلاں تدبیر ناکام ہو گئی تو فلاں نے یہ کر دیا تو میرا رزق تنگ ہو گیا، ایسے نہیں ہے، بلکہ حدیث بتاتی ہے اپنے اعمال کی طرف بھی نظر کرے، گناہوں کی وجہ سے رزق تنگ ہوتا ہے۔ دیکھیں انسان جب بھلا کرتا ہے تو اللہ اس کو رزق بھی دیتے ہیں، یہ تو ہو گیا تنگی کا معاملہ کہ انسان کے گناہوں سے رزق تنگ ہوتا ہے، معاشی تنگی آتی ہے۔ اور معاشی تنگی کیسے ہوگی کہ کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے؟ معاشی تنگی کیسے ہوگی؟ تنخواہ آئی، اچانک سے کوئی ایسا معاملہ نکلا ساری ادھر گئی۔ معاشی تنگی کیسے ہوگی؟ کسی بچے نے کوئی کسی کا نقصان کر دیا، چٹی اور تاوان ساتھ بے عزتی کے، وہ بھرنا پڑے گا۔ معاشی تنگی کیسے ہوگی کہ انسان کے پاس مال ہے، کھانے پیسے کھا کے تو کوئی نہیں زندگی اپنی بچاتا، جو چیزیں کھانے کی ہیں معاشرے میں وہی نہیں مل رہی۔ جس طرح ایک روایت میں آتا ہے قیامت کے قریب ایسے بھی ہوگا، گائے کے سر کے برابر سونا لیے آدمی پھرے گا، کھانے کی چیزیں نہیں ملیں گی۔ تو معاشی تنگی کے تو کئی طریقے کار ہیں۔ اب یہ گناہوں کی وجہ سے بھی آتی ہے، حدیث سنن ابن ماجہ نے یہ بتا دیا۔ اچھا، فراوانی بھی آتی ہے انسان پر نیکیوں کی وجہ سے۔ مثلا آپ علیہ السلام کی مجلس میں ایک شخص آیا، اس نے آگے کہا یا رسول اللہ میں کماتا ہوں، مشقتیں برداشت کرتا ہوں، آپ کی مجلس میں میرا ایک بھائی آگے بیٹھتا ہے، یہ کماتا نہیں ہے، بس سیکھتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، تو میں کماتا رہتا ہوں، گلہ کیا نا یہ بھی جائے جا کے کمایا کرے۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ چلو اس کو میں سمجھاؤں گا، یہ بھی جایا کرے، دنیا کمایا کرے، بنایا کرے، دونوں مل کے بناؤ، زیادہ ہو جائے دنیا، جس طرح آج ہم کرتے ہوتے ہیں نا خیر خواہ بن کر، خوب آئے دنیا، لہلہاتی دنیا، سرسبز و شاداب دنیا، پیسہ زیادہ آ جائے، ایسے نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سن،
شاید کہ اللہ تجھے بھی رزق اس کی وجہ سے دے رہا ہے۔ یہ دیکھیں نا، ہم اسلامی تعلیمات کو پڑھیں تو ظاہری نقشے ہمیں شرک کی طرف، شرکیہ عنصر کی طرف، عناصر کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا خاصا نیک متقی پرہیزگار توحید کے دعوے رکھنے والا انسان ہوتا ہے اور وہ جملے اس طرح کی بول رہے ہوتے ہیں جس میں سے شرک کی بو آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے آپ اسلام کی تعلیمات کو، ان تعلیمات کو قریب سے نہیں پڑھا، جو میں آج تیسرا جمعہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا شاید تجھے بھی رزق اسی کی وجہ سے ملتا ہے۔ اور پھر ایک روایت مطلق آپ نے بطور قانون بیان فرمائی، بطور قانون بیان فرمائی، اور وہ روایت صحیح مسلم میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، اور وہ روایت کیا ہے؟ هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم، سنو تمہاری اگر مدد کی جاتی ہے، تمہیں اگر رزق دیا جاتا ہے تو تمہارے جو معاشرے میں کمزور لوگ ہیں نا ان کی وجہ سے ملتا ہے۔ یہ جو آج پیسے والے لوگ غریبوں کی طرف ناک چڑھا کے پھرتے ہیں، منہ چڑھا کے پھرتے ہیں، بڑے بنے پھرتے ہیں، تکبر کے ساتھ دیکھتے چلتے اٹھتے بیٹھتے اتراتے ہوئے پھرتے ہیں، حدیث ملاحظہ فرما رہے ہیں کیا کہتی ہے حدیث؟ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تمہاری مدد کی جاتی ہے، تمہیں رزق دیا جاتا ہے معاشرے میں تمہارے جو کمزور غریب لوگ ہیں ان کی وجہ سے، ان کی وجہ سے رزق ملتا ہے۔ دیکھیں ان کی وجہ سے کیوں ملتا ہے؟ تاکہ تم ان پر بھی بانٹو، کہیں زکوٰۃ دو، اللہ کا حق فرض ہے، کہیں عشر دو واجب ہے، کہیں فطرانہ دو واجب ہے، کہیں قربانی کی ہے ان تک گوشت پہنچاؤ، کہیں عقیقہ کیا ہے گوشت پہنچاؤ، کہیں کفارہ آیا ہے ان تک جو ہے وہ کچھ مال پہنچاؤ، 7-8 واجبات ہیں ان کے ذریعے سے پہنچاؤ، ایک فرض زکوٰۃ ہے اس کے ذریعے سے پہنچاؤ، عطیات صلہ نفلی صدقات بے شمار ہیں ان کو پہنچاؤ۔ اور صرف یہ بھی نہ کہو کہ بس زکوٰۃ دے دی حق پورا ہو گیا، عشر دے دی حق پورا ہو گیا، بس اب کچھ بھی نہیں ہے، اب کوئی مرتا ہے جو کچھ ہوتا ہے مرتا رہے، ہم نے کوئی ٹھیکہ اٹھایا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، یہ سائل اور محروم کا حق اللہ نے تمہارے مالوں میں رکھ دیا ہے۔ اس حق سے مراد زکوٰۃ ہی نہیں ہے کہ زکوٰۃ آئے گی دے دو گے، اس سے مراد جب آپ کے دائیں بائیں اڑوس پڑوس رشتہ داروں میں کوئی بنیادی ضروریات میں محتاج ہو گیا ہے اور آپ کے علم میں بات آ رہی ہے تو حق للسائل والمحروم متوجہ ہو جائے گا، متوجہ ہو جائے گا۔ امر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے براہ راست حکم کرنا کرو یہ کام، ایک ہوتا ہے خبر کی صورت میں اطلاع دینا، اور اطلاع میں آرڈر دینا۔ یہ ہے اطلاع میں آرڈر دینا، تمہارے مالوں میں، ان کے مالوں میں، مومنوں کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق رکھ دیا گیا ہے، یعنی حق ادا کرو، آرڈر ہے اس میں، بظاہر شکل خبر کی ہے لیکن اندر آرڈر پڑا ہوا ہے، انشاء کی صورت ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں اس حدیث سے ہمیں یہ پتا چلا کہ نیکی کے ساتھ، ظاہر بات ہے کمزوروں کی وجہ سے رزق ملتا ہے، تو کیوں ملتا ہے؟ کہ ہم کمزوروں کے ساتھ معاونت کریں، مدد کریں، تو یہ مدد کرنا کیا ہے؟ نیکی، صلہ رحمی، رشتہ دار ہے تو قرابت کو قائم کرنا بھی ہے، تو یہ اس وجہ سے نیکی کی وجہ سے گویا رزق مل رہا ہے۔ اور پہلی حدیث کیا بتا رہی تھی؟ گناہ کی وجہ سے رزق بڑھ رہا ہے، تو پتہ چلا نیکیوں سے رزق بڑھتا ہے اور گناہوں سے رزق گھٹتا ہے، یہ احادیث ہمیں بتا رہی ہیں۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کی ایک اور روایت ہے من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں ترقی ہو، وسعت ہو، کشادگی ہو، وینسأ له فی اثره، اور یہ بات بھی پسند کرتا ہے کہ اس کی عمر عافیت والی لمبی ہو، عمر عافیت والی لمبی ہو، تو یہ دونوں باتیں اگر پسند کرتا ہے، رزق کی کشادگی اور عافیت والی عمر کی زیادہ ہو، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، پھر صلہ رحمی کریں۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ لوگوں سے جوڑ کے رکھیں، جہاں تک جوڑنے کی جو ترتیب اسلام نے بتائی ہے وہ جوڑ کی ترتیب، ایک جوڑ کی ترتیب تو ہماری ہے نا، جائز ہے یا ناجائز ہے، جوڑ کے یہ رکھیں۔ اور جی مڑے تو اس کا پردے ہی کوئی نہیں، چولہے تے بیٹھ کے روٹی کھانے ان دے کرا لیا نہ
شرم آنی چاہیے بغیرت، کیسی بات کر رہا ہے؟ یہ صلہ رحمی تو نہیں ہے، یہ تو بے حیائی ہے۔ صلہ رحمی کا حکم اسلام دیتا ہے تو ساتھ طریقہ بھی تو اس کی حدود اور قیود بھی تو بتاتا ہے نا۔ تو صلہ رحمی اسلام کے طور طریقے کے مطابق ہونی چاہیے جو اسلام نے بتایا ہے۔ تو فرمایا صلہ رحمی کرو۔ عمر میں بھی، اب عمر دیکھیں اس کی عمر زیادہ تو نہیں ہو سکتی۔ اب بعضوں نے اس کے جواب دیے کہ اللہ نے اس کی عمر رکھی تھی 60 سال مثال کے طور پر، ادھر سے رکھی تھی 65 سال، اگر یہ فلاں کام کرے گا تو یہ 65 سال ہو جائے گی، نہیں کرے گا تو 60 سال، دونوں عمریں طے تھی پیچھے۔ اب اس کی تقدیر میں آگے اختیار میں رکھا، اس نے اختیار کیا تو 65 ہو گئی، نہ کی نیکی تو 60 ہو گئی، یہ طے پہلے سے تھی، بدلی کچھ نہیں ہے، جو لکھا تھا وہی آیا۔ بعض کہتے ہیں نہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے مانوی اعتبار سے بڑھنا۔ کیا مطلب؟ جب انسان صلہ رحمی کرتا ہے، نیکی کرتا ہے معاشرے کے ساتھ، لوگ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، جیسی کرنی ویسی بھرنی والا معاملہ ہوتا ہے، تو پھر اس چاہتا ہے کہ میری زندگی مزید ملے، میں آگے چلوں، کچھ دن اور جیوں۔ اور کوئی آدمی اگر تنگی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، ہر کسی کے ساتھ پھر نفرت، قدورت، بغض، ہر وقت 12 مجاہدے متھے میں منہ چاڑے، تو پھر ایسی صورت میں لوگ اس کو معاشرے میں پسند نہیں کرتے، اس کا جینا حرام ہو جاتا ہے۔ فرماتا ہے یا اللہ جلدی ٹوٹ جاواں قبروں کو، حالات ٹھیک نہیں۔ تو یہ مانوی اعتبار سے ہے کہ انسان زیادہ جینا چاہتا ہے، اس کی اب کیسے ہوگا؟ جب وہ معاشرے کو سکھ دے گا، جب معاشرے کو دکھ دے گا تو معاشرہ تو اس کو نہیں تو سکھ دے سکتا ہے۔ تو یہ مانوی اعتبار سے بات، بہرحال جو بھی بات ہو، میں تو استدلال یہ پیش کر رہا ہوں کہ نیکی کا بھی انسان کے رزق کی فراوانی کے ساتھ نیکی کرنے کا بھی بڑا تعلق ہوتا ہے، اور گناہ کا انسان کی تنگی رزق کے ساتھ، مالی بحران کے ساتھ بڑا تعلق ہوتا ہے۔ دلائل میں اس پر دے رہا ہوں، تیسرا جمعہ اس موضوع پر میرا چل رہا ہے۔ بہرحال ایک چند روایات تو میں نے آپ کے سامنے یہ پیش کی۔ اسی طرح میں نے چلتے ہوئے ایک جملہ بولا تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر جو حالات لاتا ہے، اس کے بھی دو عمومی طور پر دو وجہ ہوتی ہیں۔ یا تو اللہ کی آزمائش ہوتی ہے، اگر نیک آدمی ہے اللہ اس کو آزمائش میں ڈال کے رفع درجات کرنا چاہتا ہے، مزید آزمانا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ کے دنیا میں احکام تشریعیہ کہیں یا تکوینیہ میں آزمائشیں کہیں، ان کا تعلق عام طور پر لیبلوکم ایکم احسن عملا، انسان کو جانچ ہوتی ہے، جانچ پڑتال کی یہ کیا کرنے لگا ہے۔ اللہ کو تو سب پتہ ہے، اس کو سمجھانا ہے، معاشرے کو اس پر گواہ بھی بنانا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ نبی آزمائے، اللہ کو پتہ ہے اس کے ساتھ کتنا ہے، ان اطلاع میں کتنا تیر ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے، لیکن اللہ نے دنیا میں دارالاسباب کا ایک سلسلہ رکھا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ دو یعنی وجہ ہوتی ہے، آزمائش یا اس کے محو سیئات، عفو سیئات، عفو معصیات، اس کے گناہوں کو معاف کرنا۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی انسان کا جرم اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اللہ کو اس پر غصہ ہوتا ہے، اس کو ساتھ عذاب سے بھی دوچار کر رہے ہوتے ہیں، عذاب سے بھی دوچار کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ دو جو پوائنٹس ہیں یا وجہ ہیں جن کی وجہ سے اللہ اس طرح کے حالات انسان پر لاتا ہے، ان کا ذکر خود قرآن کرتا ہے، خود قرآن کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جگہ جگہ اللہ فرما رہے ہیں یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ اللہ ہے جو رزق کو کشادہ کرتا ہے، وہ اللہ ہے جو تنگ کر دیتا ہے۔ تو کشادگی اور تنگی کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اور ہم لگ جاتے ہیں فلاں کی طرف سے آئی، فلاں ہمارا حکمران بنا، فلاں یہ تھا، فلاں کھا گیا، فلاں کہن کے نس کیا۔ تو اللہ کے نبی قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے، ذرا تھوڑا سا یہ بھی دیکھو، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ میں نے پہلے کچھ وجہ آپ کے سامنے بیان کی، آج بھی کی، کہ انسان کی نیکی بدی کا بھی اس میں بڑا تعلق ہوتا ہے، گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اب جو پوائنٹ ہے اس پر میں دلائل دے رہا ہوں۔ اللہ کی طرف سے آزمائش، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ، اگر وہ لوگ ایمان لے آتے، تقوی کی زندگی اختیار کرتے، ہم ان پر زمینوں آسمانوں کے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ پتہ چلا ایمان، تقوی، نیکی ہے نا، اور دنیا میں سب سے بڑی نعمت یہاں اگر اللہ کی طرف سے مل سکتی ہے وہ ایمان ہے، سب سے بڑی نعمت، اس سے بڑی نعمت اس دنیا میں کوئی نہیں۔
آخرت میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے، باقی نعمتیں پھر سے نیچے ہیں۔ اچھا، دنیا میں اللہ فرماتے ہیں سب سے بڑی نعمت اگر اس کو اپنا لیتا، آمنو ایمان لے آتے ہیں، واتقوا اور ایمان کے بعد بہت اعلیٰ قسم کا خزانہ تقوی ہے، اور جو چیز زیادہ قیمتی ہوتی ہے ہم اس کے لیے لا کر بھی بڑا قیمتی اور بڑا محفوظ بناتے ہیں۔ چھوٹے موٹے پیسے ادھر رکھے ہوتے ہیں، ذرا زیادہ ہو تو کہیں اور ہم نے سنبھالے ہوتے ہیں، ذرا اس سے زیادہ ہو تو پھر ہم نے بینک میں رکھے ہوتے ہیں، اور اگر اس سے بھی زیادہ ہو تو بینک میں بھی لا کر میں اور پھر ایسی محفوظ جگہ میں جس کو چار تالے اور یا موٹا سٹیل کا صحیح بڑی قسم کی الماری ہوتی ہے کہ لوگوں کا ذہن وہاں تک نہ جائے۔ اللہ نے جو انسان کو خزانے نعمتیں دی ہیں ان میں سب سے قیمتی خزانہ ایمان تھا، اس کا سب سے محفوظ ٹھکانہ دل تھا، اللہ نے دل رکھا۔ آپ سے مجھ سے کوئی آدمی ظاہری اسباب چیزیں تو غصب کر سکتا ہے، چوری کر سکتا ہے، چھین سکتا ہے، لیکن دل کے اندر سے ایمان کھینچ کے نکال کے نہیں لے جا سکتا، کچھ بھی کرے ساری دنیا لگ جائے، کیونکہ یہ اللہ کو پتا ہے اس بندے کا معاملہ ہے جس کو کوئی اور آج تک دنیا میں ایسی کوئی مشین بھی ایجاد نہیں ہوئی، باوجود اس کے کہ لگے ہیں غیر مسلم کہ کوئی ایسی مشینری ایجاد ہو جائے جو انسان کے دماغ پر رکھی جائے تو اس کے تصورات کو بتا دے، دل پر رکھی جائے تو اس کے خیالات کو بتا دے، لیکن انشاءاللہ قیامت آ جائے گی یہ مشینری نہیں بنے گی۔ یہ اللہ نے ایک راز رکھے ہیں انسان کے دل، تو دل میں ایمان، تقوی کے در قلوبہم للتقوی، دل میں اخلاص کے در دل میں خلوص کے در دل میں قیمتی نعمتیں اللہ نے یہاں دل میں رکھ دی۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر وہ ایمان پہ آتے، وَاتَّقَوْا تقوی کی زندگی پہ آتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ، میں زمین و آسمانوں کے دروازے ہم اس پر کھول دیتے، ان پر کیا کر دیتے؟ کھول دیتے۔ پتہ چلا نیکی کے کام کریں گے ایمان تقوی کے، اللہ زمین و آسمانوں سے نعمتیں برسائے گا، زمین آسمان نعمتیں برسائے گا، زمین نعمتیں اگائے گی، لیکن ضروری ہے ایمان اور تقوی، ایمان اور تقوی۔ اچھا، اب یہ دونوں باتیں ہو گئیں، ایمان اور تقوی۔ ایک طرف سے تو یہ آیا کہ یہ نیکی کا عمل دخل ہوتا ہے اس میں، اس کے ساتھ میں جو دلیل دینا چاہتا تھا وہ سنیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ ظہر الفساد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین و آسمان، یہ جو خشکی میں تری میں کہیں بھی فساد اگر ہو رہا ہے نا تو یہ فساد بما کسبت ایدی الناس، انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ہم نے جو بویا ہے وہ کاٹ رہے ہیں، ہم نے جو بویا وہ کاٹ رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے چاہتے ہیں ہمیں اچھے لوگ ملیں تو کیا ہم نے اچھے لوگوں کا انتخاب کیا؟ ہم چاہتے ہیں ہمیں اچھے لوگ حکمران بنیں، کیا الیکشن کے دن ہم اچھے لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں؟ ہر ایک کا اپنا ایک زاویہ ہوتا ہے، کوئی کھمبا لے کے بیٹھا ہوتا ہے، کھمبے آئیں گے، کوئی کہتا ہے ساڑھے قوم کا ہے، کوئی کہتا ہے ساڑھی برادری کا ہے، کوئی کہتا ہے ساڑھا مان ہے، فخر ہے۔ تو جس طرح اللہ نے فرمایا کہ خشکی میں تری میں کہیں بھی کچھ ہو رہا ہے نا تو یہ انسان کی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اپنے ہاتھوں کو دیکھ لے، اپنی سوچوں کو پرکھ لے کیا کر رہا ہے۔ اگر اچھائی کر رہے ہیں تو اچھائی والے معاملہ حالات پیش آئیں گے، نہیں تو پھر اسی کے مطابق ہوں گے۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، یا اللہ پھر یہ بندے اگر برے معاملات کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں تو ان پر برے حالات آتے ہیں، کیوں آتے ہیں؟ فرمایا لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اس لیے کہ تاکہ ان کو مزہ چکھاؤں کہ تم نے کیا ہے، تاکہ یہ اس مزہ چکھ کر آئندہ عبرت حاصل کریں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، آئندہ دوبارہ یہ کام نہ کریں، آئندہ دوبارہ یہ کام نہ کریں۔ کیا پتہ چلا اس آیت سے؟ انسان کے اوپر جو مشکل حالات، پریشانیاں، مصیبتیں آتی ہیں، انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائیاں برے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں، اور اللہ ان حالات کو لا کر مزہ چکا کے جگا رہے ہوتے ہیں، آئندہ یہ کام نہیں کرنا، لعلہم یرجعون، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ۔ اور ہم لگ جاتے ہیں فلاں کھا گیا، فلاں لگا گیا، فلاں لے گیا، حکمت عملی فیل ہو گئی ہماری، فلاں ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو ذرا اپنے اعمال۔ یہ میں نے ایک آیت پیش کی کہ انسان کے اوپر برے حالات کبھی اس کے برے اعمال کا نتیجہ بطور عذاب آتے ہیں۔ دوسری آیات ہوتے ہیں، دوسری آیت وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہیں جو کچھ بھی پہنچتا ہے نا مصیبت، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، بس یہ اس کی وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا۔ فَبِمَا
فبیما، بیما میں جو با ہے نا، عربی گرامر میں اس کی 16 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم ہے با برائے سبب بتانے کے لیے آتی ہے، وجہ، باعث، ریزن یہاں بتانے کے لیے آئی ہے۔ سبب یہ ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی اچھی نہیں ہے، اس لیے تمہیں مصیبتیں پہنچ رہی ہیں۔ اس کو بھی ہم دیکھ لیں۔ اچھا، اسی طرح مشکات کی روایت دیکھیں، آیات اور بھی ہیں لیکن وقت نہیں ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سامنے ارشاد فرمایا، قال اللہ تعالی، اللہ تعالی فرماتے ہیں حدیث قدسی، انا اللہ، سنو میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میں ہی ہوں معبود ساری کائنات کا، انا مالک الملوک و ملک الملوک، میں ہی شہنشاہ ہوں۔ شہنشاہ کون ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے آخرت میں خبیث ترین لوگوں میں سے وہ شخص بھی ہوگا جس کا نام دنیا میں شہنشاہ ہوگا۔ ادھر بھی شہنشاہ ہوتے ہیں نا، وہاں سے ادھر ادھر آپ دیکھیں نام لکھے ہوتے ہیں، پاکستان میں بھی کچھ شہنشاہ بنے وہ پھرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو خبیث ترین لوگوں میں سے وہ شخص ہے جس کا نام شہنشاہ ہو، کیونکہ شہنشاہ یہ لقب جڑتا ہی اللہ کے ساتھ ہے۔ شہنشاہ ساری دنیا کے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، کون ہے؟ اللہ، ملک الملوک، مالک الملوک۔ اچھا، میں ہوں شہنشاہ، پھر کیا؟ قلوب الملوک فی یدی، فرمایا یہ بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں، فی یدی، وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا أَطَاعُونِي حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكَهُمْ عَلَيْهِمْ بِالرَّحْمَةِ وَالرَّأْفَةِ، اگر وہ میری اطاعت کرتے ہیں تو میں ان کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دیتا ہوں رحمت اور نرمی کے ساتھ، یعنی وہ رحمت والا نرمی والا معاملہ کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ فَسَامُوهُمْ، اچھا آگے فرمایا وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي حَوَّلْتُ قُلُوبَهُمْ بِالسَّخْطَةِ وَالنِّقْمَةِ، اور اگر بندے جو ہیں میری نافرمانی پہ آ جائیں، نافرمانیوں پہ آ جائیں، گناہوں پہ آ جائیں، تو پھر اللہ فرماتے ہیں حَوَّلْتُ قُلُوبَ، مصیبت کی طرف، سخت گیری کی طرف پھیر دیتا ہوں، سخت گیری، وہ ان کی گرفت کرتے ہیں، ان کو نچوڑتے ہیں، ان کو کستے ہیں، پریس کرتے ہیں ان کو، پھر ان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ بادشاہ بڑے سخت ہیں، حاکم وقت وہ ظالم آدمی ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں یہ میں کرواتا ہوں، کیوں؟ تم میری نافرمانی پہ آئے ہوتے ہو تو میں ان کو دلوں کو پھر اس طرف پھیر دیتا ہوں۔ آگے پھر کیا فرمایا؟ ہم لگ جاتے ہیں فلاں برا، ٹھیک ہے ظاہری اعتبار سے کچھ ان کے بھی کرتوت ہوتے ہیں، لیکن حدیث کو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں سارا ملبہ دوسروں کے کندھوں پر ڈالنے کے بجائے ذرا اپنا بھی محاسبہ کر لینا چاہیے۔ تیسرا جمعہ میں اس موضوع پر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ والا فرمایا فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، پھر وہ ان لوگوں کو، قوم کو، رعایا کو برا عذاب چکاتے ہیں، برا مزہ چکاتے ہیں۔ فَلَا تَشْغَلُوا أَنفُسَكُمْ بِالدُّعَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ، اب تم خواہ بیٹھ کے بادشاہوں کو گالیاں نکالنے پہ نہ لگا کرو۔ فَلَا تَشْغَلُوا، مت مشغول ہو جاؤ، أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو مشغول نہ کرو، بِالدُّعَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ، بادشاہوں کو گالیاں دینے پہ، اس کی ایسی کی تیسی، اس نے یوں کر دیا وہ کر دیا۔ فرمایا وَلَكِنِ اشْغَلُوا أَنفُسَكُمْ بِالذِّكْرِ وَالتَّضَرُّعِ كَيْ أَكْفِيَكُمْ مُلُوكَكُمْ، تم کیا کرو؟ تم اپنے آپ کو مشغول کرو ذکر کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، تابعداری کے ساتھ، تاکہ میں تمہیں تمہارے بادشاہوں کی طرف سے کافی ہو جاؤں۔ کتنی واضح حدیث ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ جتنے میں روایات، دلائل جو ہے آیات اور احادیث اور آثار پیش کر رہا ہوں، خلاصہ یہی ہے، یہ بتا رہا ہوں کہ سارا کچھ دوسروں کے کندھوں پر نہیں دھرنا چاہیے، ذرا اپنا محاسبہ بھی کر لینا چاہیے۔ اچھا، ایک اور روایت، بلکہ یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، فرماتے ہیں اعمالکم عمالکم وکما تکونوا یولی علیکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں، جیسے تم کرو گے، جیسے تم ہوگے، ایسے ہی تمہارے اوپر بادشاہ بھی آئیں گے۔ یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ اچھا، یہ تو وہ فرما رہے ہیں، لیکن یہ ایک مفہوم ایک آیت کا بھی نکل رہا ہے۔ آیت ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ ہم مسلط کرتے ہیں، والی بناتے ہیں، بادشاہ اور حکمران بناتے ہیں ظالموں میں سے بعضوں کو ظالموں کا، یعنی ظالم پر ظالم مسلط کرتے ہیں، ظالم پر ظالم، اور یہی
تشریح اور تفسیر کرنے والوں نے کی ہے امام اعمش، فقہ کی دنیا کے امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے ایک عظیم شاگرد امام اعمش، وہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ جب لوگ خراب ہو جاتے ہیں، بد کردار ہو جاتے ہیں، بد اعمال ہو جاتے ہیں، تو ان پر اللہ تعالیٰ انہی جیسے ظالم بدترین حکمران مسلط کر دیتے ہیں اس آیت کی روشنی میں۔ تو بہرحال یہ دلائل جو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، آیات اور احادیث، اس کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ انسان اپنے اعمال کی خبر بھی، ان چیزوں کو بھی اس کو خبر لینی چاہیے۔ بہرحال پیچھے میں نے ایک روایت پہلے جمعہ میں پیش کی تھی کہ 5 چیزوں کا جب ارتکاب کرتے ہیں تو 5 عذاب آئیں گے، اسی کا ایک سلسلہ دوسری ایک روایت میں معجم کبیر طبرانی میں موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَلَا مَنَعُوا الزَّكَاةَ إِلَّا حُبِسَ عَنْهُمُ الْقَطْرُ، زکوٰۃ جب اللہ کا حق روکتے ہیں تو پھر بارشوں کا سلسلہ اللہ بند کر دیتے ہیں۔ اچھا، اب ہر انسان کی ضروریات ہیں، بات کو میں ختم کر رہا ہوں، ابھی موضوع چل رہا ہے، آئندہ جمعہ بھی انشاءاللہ چلے گا۔ تو ہر آدمی چاہتا ہے میرے اوپر دنیاوی اعتبار سے فراوانی ہو، تو اس کے لیے نسخہ کیا ہے؟ نسخہ کیمیا۔ اس کے لیے مختلف نسخے ہیں یا مختلف چیزیں ہیں، ایک بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں، استغفار۔ ایک ان میں خاص نسخہ ہے استغفار کا، اور یہ نسخہ سورہ نوح میں بتاتی ہے اور بڑی وضاحت کے ساتھ بتاتی ہے۔ کیا ہے مثلا؟ فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا، ذرا خوب توجہ سے سماعت فرمائیں۔ فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، استغفروا ربکم، اپنے رب سے بخشش طلب کرو، توبہ کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ انہ غفارا، وہ دنیا کی طرح نہیں ہے، دنیا والوں کی طرح کہ تمہیں تانا دے گا، ہونا ہے ہون سمجھ آئیے، خیر صبر کر، ہون کو تھون دے۔ انہ کان غفارا، تمہاری طرف سے دیر ہوگی، اس کی طرف سے دیر نہیں ہوگی، وہ کبھی تانا بھی نہیں دے گا۔ ایک روایت میں جنہوں نے تمہارے گناہ لکھے ہیں ان کو بھی بلا دے گا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، ایسے کر دے گا گویا گناہ تھا ہی نہیں۔ اور اللہ کو جن چیزوں سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ ان میں سے وہ ہے جب کوئی گناہگار دل کی ندامت سے توبہ کرتے ہوئے اللہ کے در پہ آتا ہے، اللہ کو اس پر بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اتنی کسی اطاعت گزار کی اطاعت گزاری پر نہیں ہوتی جتنی اس روٹے ہوئے انسان کے آنے پر ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہ استغفار کریں گے کیا فائدے ہوں گے؟ دیکھیں قرآن نے فائدے ذکر کیے ہیں، اور وہ سارے فائدے ہمارے معاشرے میں لوگوں کے ہوتے ہیں۔ مثلا یرسل السماء علیکم مدرارا، بارش نہیں ہو رہی، پریشانی ہے، خشک سالی ہے، فصلیں تباہ ہو گئی، بیماریاں پھیل رہی ہیں، لوگ بارش مانگ رہے ہیں، یا اللہ بارشیں نہیں ہو رہی، فرمایا استغفروا ربکم، استغفار کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ بارشیں دیں گے، موسم اچھے ہوں گے، بیماریاں ختم ہوں گی، تمہاری ضرورتیں پوری ہوں گی، موسم خوشگوار ہوگا، سازگار ہوگا، حالات سازگار ہوں گے، لیکن استغفروا، استغفار۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صلاۃ استسقاء اصل نہیں ہے، استغفار اصل ہے، اور باقی ائمہ نے اس کو زیادہ زور صلاۃ استسقاء پر دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پوائنٹ والے آدمی تھے، پوائنٹ ڈھونڈتے تھے، وہ کہتے تھے یار صلاۃ، ہم ہر کام کو پھر جو ہے نا رسوم کی نظر کر دیتے ہیں، نہیں ہوتی بارش، مولوی صاحب کو بلاوا یار، آؤ دور کا تھا پڑھاوا یار، 450۔ اب اندر سے جو ہمارا وہ گند ہے وہ نہیں نکلے گا، پہ صلاۃ استسقاء ہے نا، مولوی صاحب لگے رسول استغفار کرو، فلاں قوم پہ نہیں ہویا، پھر نہیں ہویا، ادھر ادھر کر دے رسول موبائل نہ کھیڑ دے رسول۔ اس طرح نہیں ہوتا، اللہ نہیں راضی ہوں گے۔ کب راضی ہوں گے؟ استغفروا، ہر ایک فردن روئے گا اللہ کے سامنے۔ وہ امت کو فرد کو لانا چاہتے تھے اللہ کے پلیٹ فارم پہ استغفار کے ساتھ۔ اچھا، ان غفار، تو فرمایا کہ بادشاہ چاہتے ہو، پھر بھی یہ معاملہ ہے۔ اچھا، لوگ چاہتے ہیں جی تجارت میں ہمیں نفع ہو، مال بڑھے، فراوانی آئے، کاروبار مزید پھیلے، فرمایا یمددکم باموال، اگر چاہتے ہو مالوں میں برکت ہو، کاروباروں میں برکت ہو، استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو۔ اور کیا ہے؟ یا اللہ اولاد نہیں ہے، شادی کی ہے، عرصہ ہوا ہے، فرمایا استغفروا وبنینا ویمددکم باموال وبنینا، اولاد ملے گی۔ یا اللہ اولاد ہے، نرینہ نہیں ہے، فرمایا بنینا، استغفروا، استغفار کرو، بنین بھی ملے گی۔ تو جن کی اولاد نہیں ہے یا نرینہ اولاد نہیں ہے تو وہ اپنے باقی دعاؤں کے ساتھ، 4-5 دعائیں ہیں نا قرآن کریم میں، دعائیں انبیاء کی، وہ بھی پڑھیں، اور اس کے ساتھ استغفار کی کثرت رکھیں۔
इस्तगफिरू बनीना। अच्छा, वयजअल लकुम जन्नातिन, या अल्लाह खेत हैं, जमीनें हैं, वो पहले जैसे फसल नहीं है, पहले जैसा फसल नहीं है, बस अजीब व गरीब है, कभी ओले पड़ गए गई, कभी हुआ ही नहीं, कभी सैलाब आ गए गई, कभी बारिशें मौका पर ना हुई, मौसमी ना हुई गई। फरमाया इस्तगफिरू यजअल लकुम जन्नात, इस्तिगफार करो, अनहारा, या अल्लाह नहरें तो हैं, पीछे पानी दरिया से खुश्क हो गया क्या करूं? फरमाया इस्तगफिरू वयजअल लकुम जन्नात वयजअल लकुम अनहारा, नहरें भी जारी कर दूंगा। देखें, यही हमारी जरूरत है ना जो अल्लाह ने कुरान में बयान की, और पीछे क्या जिक्र किया? इस्तगफिरू। तो इस्तिगफार अपने चलते फिरते, उठते बैठते, सोते लेटते, जैसे भी हो, इस्तिगफार अपनी जुबान पर आम रखें, अपने गुनाहों को सामने रख कर रखें, अपने अल्लाह के सामने आइज़ी इनकी सारी बयान करें, जो है उसको सामने रख के इस्तिगफार करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दुनिया हमारी अच्छी कर देगा, आखिरत भी अच्छी हो जाएगी, आखिरत भी जो है कब्र भी अच्छी हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको इस्तिगफार कसरत से करने की तौफीक